میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور جھک کر وہ دعا مانگنے جا رہے ہیں جو ہمارے دلوں کی تڑپ کو سکون میں بدل دے گی، جو ہمارے گھروں کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دے گی، جو ہماری زندگیوں کو خوشیوں کی بہاروں سے بھر دے گی۔ آج کی یہ دعا ان دلوں کے لیے ہے جو غموں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان آنکھوں کے لیے ہے جو راتوں کو آنسو بہا کر جاگتی ہیں، ان ہاتھوں کے لیے ہے جو بے بس ہو کر اٹھتے ہیں اور رب سے فریاد کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے دلوں کی تڑپ کو اس کی رحمت کے دامن میں ڈالیں گے، اپنے دکھوں کو اس کے حضور پیش کریں گے اور اپنی پریشانیوں کا حل اسی کی بارگاہ سے مانگیں گے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سب لوگ دعا کے لیے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو کریم ہے، یا میرے مالک تو رحیم ہے، یا اللہ تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، یا میرے مالک تیرا کوئی شریک نہیں، تو ایک ہے، تیری ذات یکتا ہے، تیری ذات بے مثال ہے، یا اللہ تو نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، یا میرے مالک سورج کو پیدا کرنے والا تو ہے، چاند کو روشنیاں دینے والا تو ہے، یا اللہ آسمان کی بلندیوں کو بنانے والا تو ہے، زمین کی وسعتوں کو پھیلانے والا تو ہے، یا میرے مالک تو نے ہمارے جسموں کو مٹی سے بنایا اور ہماری روحوں کو نور سے روشن کیا، یا اللہ یہ سب تیری ہی کرم نوازی ہے، یا میرے مالک تیرے علم کی کوئی حد نہیں، تیرے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں، یا اللہ تو وہ ہے جس نے ہمارے دلوں میں محبتوں کو پیدا کیا، یا میرے مالک تو ہی ہے جو ہماری زندگیوں میں رحمتوں کی بارش برساتا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں، تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی ہمیں سنبھالنے والا نہیں، یا میرے مالک آسمان کے فرشتے تیری تعریف میں لگے رہتے ہیں، یا اللہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں تیری حمد بیان کرتی ہیں، یا میرے مالک ہر شے تیرے حکم کی محتاج ہے، یا اللہ دریا تیرے حکم سے بہتے ہیں، ہوا تیرے حکم سے چلتی ہے، یا میرے مالک تو نے بغیر مثال کے ہمیں پیدا کیا، یا اللہ تیری قدرت کے آگے ہم ناقص ہیں، تیری رحمت کے سامنے ہم فقیر ہیں، یا میرے مالک تو نے اپنی رحمتوں سے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم تیری تعریف بیان کرنے کے قابل نہیں، تو وہ ہے جس نے ماں کی ممتا میں محبت بھر دی، یا میرے مالک تو وہ ہے جس نے باپ کے دل میں شفقت پیدا کی، یا اللہ تیری کرم نوازیوں کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں، تیری مہربانیوں کی وجہ سے ہماری دھڑکنیں چلتی ہیں، یا میرے مالک تیرے بغیر ہمارا وجود کچھ نہیں، تیرے بغیر ہماری ہستی خاک کے جھرے سے زیادہ نہیں، یا اللہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا کیا جو تیری وحدانیت کے ماننے والے ہیں، یا میرے مالک تو نے ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا کیا، یا اللہ ہماری زبانیں تیری تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں، تیری توحید بیان کرنے کے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں، یا میرے مالک تو نے اپنی رحمت کے سمندر سے ہماری زندگیوں کو سرابور کیا ہے، یا اللہ ہمارے جسم کے ہر ایک انگ کی حرکت تیرے ہی حکم کی پابند ہے، یا میرے مالک تیرے ہی حکم سے ہماری زندگیوں میں سکون آتا ہے، یا اللہ تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، تیرے حکم سے کوئی چیز ہٹ نہیں سکتی، یا میرے مالک تو وہ ہے جس کے در پر کوئی مایوس نہیں لوٹتا، یا اللہ تیرے سوا کوئی راحت دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں، یا میرے مالک تیرے آگے پوری کائنات سر تسلیم خم کرتی ہے، یا اللہ تو نے ہی قرآن کو نازل کیا، تو نے ہی اسے ہمارے دلوں میں اتارا، یا میرے مالک تو نے ہمارے لیے اسلام جیسی پاکیزہ نعمت عطا کی، یا اللہ تو وہ ہے جو پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، بھوکوں کی بھوک مٹاتا ہے، یا میرے مالک تیرے سوا ہم کس کے در پر جائیں، تیرے سوا کس کے آگے سر جھکائیں، یا اللہ تیری قدرت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، تیری رحمت کا سمندر کبھی خشک نہیں ہوتا، یا میرے مالک تو وہ ہے جو گناہ گاروں کو بھی اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، یا اللہ تو وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، یا میرے مالک تو وہ ہے جو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا دیتا ہے، یا اللہ تیرے ہی در پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تیرے ہی در پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں، یا میرے مالک تیری کرم نوازیوں کا کوئی حساب نہیں، یا اللہ
तेरी अज़मतों का कोई शुमार नहीं। या मेरे मालिक, तेरी ज़ात की तारीफ़ से आसमान और ज़मीन भर जाते हैं। या अल्लाह, हमारी इन कमज़ोर ज़ुबानों को तेरी तारीफ़ के काबिल बना दे। या मेरे मालिक, हमारे टूटे हुए दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे। या अल्लाह, हमारी नाकिस दुआओं को अपने रहमत के सदक़े मकबूल फरमा। या अल्लाह, तू ही हमारी परेशानियों को ख़त्म करने वाला है। या मेरे मालिक, तेरे सिवा कौन है जो हमारी मुश्किलों को आसान करे। या अल्लाह, हमारे घरों में जो परेशानियां हैं उन्हें दूर फरमा दे। या मेरे मालिक, हमारे दिलों की बेचैनी को सुकून में बदल दे। या अल्लाह, हमारे माँ बाप को गमों से निजात अता कर दे। या मेरे मालिक, उनके दिलों में चैन और सुकून की दौलत भर दे। या अल्लाह, हमारे आस पास के लोगों और हमारे पड़ोसियों की परेशानियां दूर कर दे। या मेरे मालिक, जो लोग महंगाई से, गरीबी से, तंगी से परेशान हैं, उनकी मुश्किलें आसान कर दे। या अल्लाह, जो घर बीमारियों से भरे हुए हैं वहाँ से बीमारियों को दूर कर दे। या मेरे मालिक, जिन घरों में नफ़रतें फैल गई हैं वहाँ मोहब्बतों की बारिश कर दे। या अल्लाह, जिन लोगों के दिल एक दूसरे के लिए सख्त हो चुके हैं उनमें रहम और शफ़क़त पैदा कर दे। या मेरे मालिक, जिनकी आँखें रातों को नींद की दौलत से महरूम हैं उनकी आँखों में चैन की नींद लौटा दे। या अल्लाह, जो लोग कर्ज़ की वजह से परेशान हैं उनका कर्ज़ अदा करने के असबाब पैदा कर दे। या मेरे मालिक, जिन नौजवानों के दिल मायूसी के शिकार हो चुके हैं उनके दिलों में उम्मीदों के दिए रोशन कर दे। या अल्लाह, जिन बहनों के सरों में सफ़ेदियाँ उतर आई हैं और अभी तक उनके रिश्ते नहीं हो सके, उनके रिश्ते के लिए गैब से इंतज़ाम फरमा दे। या मेरे मालिक, जिन घरों की जवान बेटियां रिश्ते न होने की वजह से परेशान हैं उनकी तकलीफ़ दूर कर दे। या अल्लाह, जिन घरों में नाचाकियाँ पैदा हो गई हैं वहाँ फिर से अमन और मोहब्बत की बहारें भेज दे। या मेरे मालिक, जो बच्चे माँ बाप की नाराज़गी की वजह से परेशान हैं उन्हें माँ बाप की मोहब्बत हासिल हो जाए। या अल्लाह, जो माँ बाप औलाद की नाफरमानी से परेशान हैं उनकी औलाद को फर्मा बरदार बना दे। या मेरे मालिक, जो लोग बेरोज़गार हैं और काम की तलाश में दर दर भटक रहे हैं उन्हें अच्छी नौकरी और कारोबार अता कर दे। या अल्लाह, जो कारोबार मंदी का शिकार हैं उन कारोबारों में बरकत अता कर दे। या मेरे मालिक, हमारे घरों में जो भी किसी तरह की मुसीबत है, बीमारी है, परेशानियां हैं, उन सबको दूर फरमा दे। या अल्लाह, हमारी नींदों को सुकून से भर दे, हमारे घरों की दीवारों से परेशानियों के साए हटा दे। या मेरे मालिक, पूरी उम्मत ए मुस्लिम के दिलों से गमों और तकलीफ़ों के बादल छांट दे। या अल्लाह, जिन घरों में औलाद न होने का गम है वहाँ नेक और सालेह औलाद अता कर दे। या मेरे मालिक, जिनकी औलाद उन्हें छोड़ चुकी है उनके दिलों को चैन और तसल्ली की दौलत दे। या अल्लाह, जिन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ चुका है उन्हें अपनी रहमत की छाया में पनाह दे। या मेरे मालिक, जिन बहनों के शौहर जुल्म करते हैं उन शौहरों के दिलों में रहम पैदा कर दे। या अल्लाह, जिन भाइयों के दिल सख्त हो चुके हैं उन्हें नरमी और मोहब्बत की दौलत दे। या मेरे मालिक, जिन बेटियों को जहेज़ की वजह से ताने दिए जाते हैं उनके लिए गैब से जहेज़ का इंतज़ाम फरमा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के चूल्हे हमेशा तेरी रहमत से जलते रहें। या मेरे मालिक, हमारे दिलों के जख्म तेरी रहमत की मरहम से ठीक कर दे। या अल्लाह, हमारे सरों पर हमेशा अपनी हिफाजत का साया कायम रख। या मेरे मालिक, हमारे दरवाज़ों पर आने वाले हर गम को वापस लौटा दे। या अल्लाह, तू हर टूटे हुए दिल की फरियाद सुनने वाला है, तू हर गमज़दा की दुआ कबूल करने वाला है। या मेरे मालिक, हमारी गुनाहों को अपनी रहमत के सदक़े मुआफ़ कर दे। या अल्लाह, हमें तंगी से निकाल कर कुशादगी की तरफ ले आ। या मेरे मालिक, हमारी रातों की आहों को दिन की राहतों में बदल दे। या अल्लाह, हमारी नाकिस और टूटी हुई दुआओं को अपनी रहमत के सदक़े कबूल फरमा ले। या अल्लाह, तू ही हमारे रिज़्क़ का मालिक है। या मेरे मालिक, तू ही आसमान से रिज़्क़ बरसाता है। या अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में अपनी बरकत अता फरमा। या मेरे मालिक, हमारे घरों में कभी रिज़्क़ की कमी न होने दे। या अल्लाह, जो लोग अपने रिज़्क़ के लिए परेशान हैं उनके लिए गैब से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। या मेरे मालिक, जो घर फाकों की तरफ जा रहे हैं उन घरों की तरफ अपनी रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह, तू ही रोज़ी देने वाला है,
تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں رزق کی تنگی ہے ان گھروں میں برکت کی بارش کر دے۔ یا اللہ، جن ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے انہیں غیب سے رزق کے خزانے عطا کر دے۔ یا میرے مالک، جو نوجوان اپنی کمائی کی فکر میں دن رات محنت کرتے ہیں ان کی محنتوں میں اپنی رحمت کی مٹھاس ڈال دے۔ یا اللہ، ہمارے کاروباروں میں اتنی برکت عطا کر کہ ہماری زندگی کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں۔ یا میرے مالک، جو لوگ نوکری کی تلاش میں در در پھرتے ہیں ان کے لیے اچھی سے اچھی نوکریوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں وسعت اور فراوانی پیدا کر۔ یا میرے مالک، جو ماں باپ بچوں کی فیسیں اور علاج کے لیے پیسے جمع کرنے میں پریشان ہیں ان کے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ اپنی معمولی آمدنی میں مشکل سے گزارا کر رہے ہیں ان کے لیے غیبی امداد کا انتظام فرما دے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کے دسترخوان کبھی تیری نعمتوں سے خالی نہ ہوں۔ یا اللہ، تو ہمیں حلال روزی کی طلب اور حرام سے بچنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا میرے مالک، جو بھائی اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں ان کی روزی میں برکت عطا کر دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں رزق کے مسائل کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق کی آسانی پیدا کر کے محبتوں کی بہاریں بھیج دے۔ یا میرے مالک، جو بہنیں بیوہ ہیں یتیم بچوں کی پرورش کر رہی ہیں ان بہنوں کی محنتوں اور مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ محنت کرتے ہیں اور ان کا رزق پھر بھی تنگ رہتا ہے ان کے رزق کو وسیع اور برکت والا کر دے۔ یا میرے مالک، ہماری محنتوں میں اتنی برکت پیدا کر کہ ہمارے دلوں میں کبھی رزق کی فکر پیدا نہ ہو۔ یا اللہ، جو بہنیں گھروں میں سلائی، کڑھائی اور دوسرے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنی روزی کماتی ہیں ان کی محنتوں میں اپنی رحمت کی مٹھاس بھر دے۔ یا میرے مالک، ہمارے ہاتھوں سے کبھی کسی کی روزی کا نقصان نہ ہو۔ یا اللہ، جن کاروباریوں کا کاروبار مندہ ہو چکا ہے انہیں کاروبار میں کامیابی عطا کر۔ یا میرے مالک، جو دکاندار پورے دن گراہکوں کی راہ دیکھتے ہیں ان کی دکانوں کو خریداروں سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے رزق کو ہر بلا اور نظر بد سے بچا کر رکھ۔ یا میرے مالک، ہمارے رزق کو اپنے فضل سے پاکیزہ اور حلال بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اتنا رزق عطا کر کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کر سکیں۔ یا میرے مالک، جن کے گھروں میں رزق کی فراوانی ہے انہیں غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ عطا کر۔ یا اللہ، جو ماں باپ اولاد کے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ رزق کی کمی کی وجہ سے رشتہ داروں سے کٹ چکے ہیں ان کے رزق میں برکت پیدا کر کے رشتوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ، ہمارے دسترخوانوں پر کبھی تیری نعمتوں کی کمی نہ آنے دے۔ یا میرے مالک، ہمارے رزق میں ہمیشہ برکتوں کے سمندر بہائے رکھ۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو ہمیشہ رزق کی برکتوں سے روشن رکھ۔ یا میرے مالک، ہماری اس دعا کو اپنے کرم کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے لیے نیک اور صالح ہم سفر کا انتظام فرما۔ یا میرے مالک، جو بہنیں اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کے لیے نیک دل اور پاکیزہ کردار والے ساتھی کا انتظام کر دے۔ یا اللہ، جو بھائی اپنی شادی کے لیے فکر مند ہیں انہیں نیک بیوی اور سکون دینے والی شریک حیات عطا کر۔ یا میرے مالک، ہماری بہنوں کے نصیب میں ایسے ساتھی لکھ دے جو ان کی زندگی کو جنت بنا دے۔ یا اللہ، جو نوجوان اچھے رشتوں کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہیں ان کے لیے ایسے رشتوں کا انتظام کر جو ان کے دلوں کو سکون دے۔ یا میرے مالک، ہماری اولاد کے لیے ایسے نیک اور پاکیزہ رشتے بھیج جو ان کے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ یا اللہ، جو گھر بیٹیوں کے اچھے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہے ان کے لیے غیبی مدد کا انتظام فرما۔ یا میرے مالک، جن بیٹیوں کے دلوں میں رشتوں کی طویل تاخیر کی وجہ سے مایوسی اتر آئی ہے ان کے دلوں کو پھر سے امید اور خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، ہماری بیٹیوں کے لیے ایسے ساتھی لکھ دے جو ان کی محبت کا احترام کریں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی زندگی کو آرام اور چین سے بھر دیں۔ یا میرے مالک، جن بیٹیوں کے والدین اچھے رشتوں کی تلاش میں دن رات بے چین ہیں ان کے لیے اپنی رحمت کے خزانوں سے انتظام فرما۔ یا اللہ، جن لڑکیوں کے لیے رشتہ آنے میں دیر ہو رہی ہے ان لڑکیوں کے لیے اپنی مہربانی سے جلد اچھے رشتے بھیج۔
یا میرے مالک جو نوجوان نکاح کی پاکیزہ سنت پر عمل کرنے کے لیے بیتاب ہیں ان کے لیے نیک اور پاکیزہ بیویوں کا انتظام کر۔ یا اللہ ہماری بہنوں کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر جو ان کے ساتھ نیکی اور محبت سے پیش آئیں۔ یا میرے مالک جن گھروں میں جوان بیٹیوں کی وجہ سے بے چینی ہے ان گھروں میں نیک اور خوشحال رشتوں کی خوشخبری پہنچا دے۔ یا اللہ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتے ان کی آنکھوں کو سکون اور راحت عطا کر۔ یا میرے مالک جو لوگ اپنی اولاد کی شادی کے لیے حلال رزق سے پیسہ جمع کر رہے ہیں ان کی کمائی میں اتنی برکت عطا کر کہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یا اللہ جو رشتے تیرے حضور سے طے ہو چکے ہیں انہیں ہمارے دلوں اور گھروں کے لیے رحمت بنا دے۔ یا میرے مالک جو بہنیں طلاق کی وجہ سے مایوسی میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہتر اور نیک ساتھی کا بندوبست فرما۔ یا اللہ جو لوگ رشتہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے غمزدہ ہیں ان کے دلوں کے زخموں پر اپنی رحمت کی مرہم رکھ دے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں میں نیک پاکیزہ محبت کرنے والے اور تیری بندگی کرنے والے ساتھیوں کا انتظام کر۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما۔ یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا میرے مالک تیرے سوا کوئی بیماری سے نجات دینے والا نہیں۔ یا اللہ اسپتالوں میں پڑے بیماروں کو مکمل صحت عطا فرما۔ یا میرے مالک جن کے جسموں میں تکلیفوں نے بسیرا کر لیا ہے ان کے درد کو اپنی رحمت کے صدقے دور کر دے۔ یا اللہ جن کے جسم دواؤں سے نہیں تیری رحمت سے ٹھیک ہوں گے ان پر شفا کی بارش کر دے۔ یا میرے مالک جن ماں باپ کے بچے اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں ان کی تکلیفوں کو دور کر۔ یا اللہ جن بہنوں کے گھروں میں بیماری نے ڈیرا جما رکھا ہے ان کی پریشانیوں کو شفا کی راحت میں بدل دے۔ یا میرے مالک جن کے پاس علاج کرانے کی طاقت نہیں ان کے لیے غیبی انتظام پیدا کر دے۔ یا اللہ جن کے دلوں میں مایوسی نے گھر بنا لیا ہے ان کے دلوں میں امیدوں کے چراغ جلا دے۔ یا میرے مالک جو بزرگ اپنے بستروں پر بیماری کی حالت میں تڑپ رہے ہیں ان کی تڑپتی ہوئی راتوں کو راحت کی نیندوں میں بدل دے۔ یا اللہ جن کے جسموں پر ایسی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں مل رہا انہیں اپنی کرشمائی شفا عطا کر۔ یا میرے مالک جو کینسر جیسی خطرناک بیماری سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے اپنی خاص رحمت کی شفا کا دروازہ کھول دیں۔ یا اللہ جو مریض ICU میں مشینوں کے سہارے سانس لے رہے ہیں انہیں جلد مکمل صحت کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹا دے۔ یا میرے مالک جو بچے ماں کی گود میں بیماری کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں ان معصوموں کو جلد شفا دے۔ یا اللہ جن گھروں میں دوائیوں کی خوشبو پھیل گئی ہے وہاں سے بیماری کو نکال کر صحت کی فضا قائم کر دے۔ یا میرے مالک جن گھروں میں بیماری کی وجہ سے دن رات آنسو بہتے ہیں ان گھروں میں شفا کی بہاریں بھیج دے۔ یا اللہ جو بیمار اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں اپنی رحمت کی امید پیدا کر دے۔ یا میرے مالک جن بہنوں کے سر پر بیمار شوہر کی ذمہ داری ہے انہیں طاقت اور ہمت کے ساتھ شفا کی خوشخبری سنا۔ یا اللہ جن کے دل بیماری سے کمزور ہو چکے ہیں انہیں پھر سے نئی زندگی اور تندرستی عطا کر۔ یا میرے مالک جو ماں باپ اولاد کی بیماری میں تڑپ رہے ہیں ان کی تکلیفیں دور کر اور ان کی اولاد کو صحت اور سلامتی عطا کر۔ یا اللہ جو بھائی بہن اپنے بہن بھائی کی بیماری کی وجہ سے بے چین ہیں ان کی بے چینیوں کو دور کر کے شفا کی راحت دے۔ یا میرے مالک جو لوگ بیماری کی وجہ سے قرض میں ڈوب چکے ہیں ان کے لیے غیبی انتظام فرما کر قرض اتارنے کی صورت پیدا کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے ان کے لیے اپنی رحمت کا کرشمہ ظاہر کر۔ یا میرے مالک جو دعائیں اسپتال کے کمروں سے تیرے دربار تک پہنچ رہی ہیں انہیں اپنی رحمت سے جلد قبول فرما۔ یا اللہ تو ہی اولاد کی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ یا میرے مالک جن کے آنگن اولاد کی خوشیوں سے محروم ہیں ان کی گودوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ جو بہنیں اولاد کی امید میں آنسو بہا رہی ہیں ان کی امیدوں کو اپنی رحمت کے پھولوں سے سجا دے۔ یا میرے مالک جن گھروں میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی اور غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ان گھروں میں اولاد کی پیاری اور معصوم مسکراہٹوں کی رونق عطا کر۔ یا اللہ
جن کے دل اولاد کی آرزو میں تڑپ رہے ہیں، ان دلوں کی تڑپ کو اولاد کی محبت سے شانت کر دے۔ یا میرے مالک، جو ماں باپ نافرمان اولاد کی وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں، ان کی اولاد کے دلوں میں اپنی رحمت کا نور بھر دے۔ یا اللہ، جن کے بچے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ان بچوں کے دلوں کو ماں باپ کی محبت سے بھر دے۔ یا میرے مالک، جو اولاد بری عادتوں اور نشوں میں مبتلا ہو چکی ہے، اسے گمراہی کے راستے سے نکال کر نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ، جو ماں باپ اولاد کی بری صحبت کی وجہ سے بے چین ہیں، ان کی بے چینیوں کو چین میں بدل دے۔ یا میرے مالک، جو اولاد ماں باپ سے دور جا چکی ہے، اسے واپس ماں باپ کے دلوں کے قریب کر دے۔ یا اللہ، جو بہنیں بیٹے کی تمنا میں دن رات دعائیں مانگ رہی ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کر کے نیک بیٹوں کی خوشخبری عطا کر۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں اولاد کا ذکر آتے ہی ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان آنکھوں کو اولاد کی رحمت کی ٹھنڈک سے بھر دے۔ یا اللہ، جو اولاد ماں باپ کا سہارا بننے کے بجائے بوجھ بن چکی ہے، اسے ماں باپ کا مددگار اور فرما بردار بنا دے۔ یا میرے مالک، جو ماں باپ اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے۔ یا اللہ، جن ماں باپ کی اولاد بغاوت کر چکی ہے، ان کے دلوں کو اپنی رحمت سے نرم کر دے۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں اولاد ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہو چکے ہیں، ان گھروں میں امن اور سکون لوٹا دے۔ یا اللہ، جو بہنیں اولاد کے بغیر خود کو ادھورا سمجھتی ہیں، ان کی ادھوری زندگیوں کو مکمل کر دے۔ یا میرے مالک، جن ماں باپ کی اولاد بیمار اور کمزور پیدا ہوئی ہے، اس اولاد کو مکمل صحت اور تندرستی عطا کر۔ یا اللہ، جو بہنیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ داروں اور سماج کے طعنوں کا شکار ہیں، ان کے لیے نیک اور پیاری اولاد کا انتظام کر کے ان کی آنکھوں کے آنسو پونچھ دے۔ یا میرے مالک، جن اولاد والوں کی اولادیں ان سے بچھڑ چکی ہیں، انہیں دوبارہ ملا کر ان کے گھروں میں خوشیاں لوٹا دے۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا سکون بنا، ہمارے دلوں کی راحت بنا، ہماری زندگی کا سہارا بنا۔ یا میرے مالک، ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی عطا کر۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی خاص رحمت کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا میرے مالک، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ظلم اور تکلیفوں میں مبتلا ہے، وہاں اپنی مدد بھیج دے۔ یا اللہ، جن ملکوں میں مسلمانوں پر ظالموں نے ظلم کے بازار گرم کر رکھے ہیں، وہاں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا میرے مالک، جن بہنوں کی عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان کی عزتوں کی حفاظت کر۔ یا اللہ، جن بچوں کی معصومیت ظالموں کی نظر ہو چکی ہے، ان کی معصومیت کو اپنی پناہ میں لے لے۔ یا میرے مالک، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر۔ یا اللہ، کشمیر کے درد میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا کر۔ یا میرے مالک، برما میں ظلم کا شکار مسلمانوں کو اپنے رحمت کے گھیرے میں لے لے۔ یا اللہ، سیریا اور یمن کے تباہ گھروں میں پھر سے امن اور سکون لوٹا دے۔ یا میرے مالک، افغانستان کے پریشان مسلمانوں کے دلوں میں راحت پیدا کر۔ یا اللہ، جو بہنیں قید خانوں میں ظلم کا شکار ہیں، انہیں جلد سے جلد آزادی عطا کر۔ یا میرے مالک، جن بھائیوں کو غیر ملکی جیلوں میں ناحق ستایا جا رہا ہے، ان کی رہائی کے اسباب پیدا کر۔ یا اللہ، جن بزرگوں کی پگڑیاں ظالموں کے پیروں تلے روندی گئیں، ان کے لیے عزتوں کے تاج لوٹا دے۔ یا میرے مالک، جن گھروں کو بمباری اور جنگ کی وجہ سے تباہ کیا گیا، ان گھروں کو پھر سے آباد کر دے۔ یا اللہ، جن علاقوں میں مسلمان بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں، وہاں غیب سے رزق اور پانی کا انتظام کر۔ یا میرے مالک، جو لوگ اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے رہنے کی جگہوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلم کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے درمیان آپسی محبت، بھائی چارہ اور اتحاد پیدا کر دے۔ یا میرے مالک، مسلمانوں کو دنیا بھر میں عزت اور وقار واپس عطا کر۔ یا اللہ، اس امت کی کمزوریوں کو اپنی طاقت سے دور کر دے۔ یا میرے مالک، امت کے دلوں میں تیری محبت، تیرے محبوب کی محبت اور دین کی محبت بھر دے۔ یا اللہ، امت مسلم کو ہر طرح کے فتنوں اور سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا میرے مالک، مسلمانوں کی صفوں میں موجود منافقوں کو ناکام کر۔ یا اللہ،
ہمارے ملکوں میں ایسی قیادتیں پیدا کر جو تیری بندگی کریں اور تیرے بندوں کی خدمت کریں۔ یا میرے مالک ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما۔ یا اللہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یا میرے مالک ہم نے اپنی زندگی میں جو جو گناہ کیے ہیں انہیں اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو اپنے پردے میں چھپا لے۔ یا میرے مالک ہم نے جانے انجانے میں جو تیری نافرمانیاں کیں انہیں اپنی مغفرت سے دھو دے۔ یا اللہ ہماری زبانوں سے جو غلط الفاظ نکلے ان پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے۔ یا میرے مالک ہماری آنکھوں سے جو گناہ ہوئے انہیں اپنی مغفرت سے مٹا دے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں نے جو تیری نافرمانیاں کیں انہیں اپنی رحمت سے صاف کر دے۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں میں جو برے خیال آئے انہیں اپنی رحمت سے ختم کر دے۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تیری ناراضگی ہو سکتی ہے انہیں معاف کر کے ہمیں اپنی رضا کا حقدار بنا دے۔ یا میرے مالک ہماری پچھلی زندگی کی تمام خطاؤں کو اپنی مغفرت سے دھو دے۔ یا اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچا لے اور تیری فرما برداری کی توفیق عطا کر۔ یا میرے مالک ہماری زندگی کے ہر اس گناہ کو معاف کر دے جو ہم نے کسی کے دل دکھا کر کیا ہو۔ یا اللہ جن گناہوں کو ہم بھول چکے ہیں وہ بھی تیرے علم میں ہیں، انہیں بھی معاف کر دے۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کی سختی کو اپنی رحمت سے نرم کر دے۔ یا اللہ جو گناہ ہمیں تیرے نزدیک کرنے سے روکتے ہیں انہیں اپنی رحمت کی بارش سے دھو دے۔ یا میرے مالک ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی سچی توفیق عطا کر۔ یا اللہ ہماری نفس کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے۔ یا میرے مالک ہماری روحوں کو پاکیزگی عطا کر۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے گناہوں کی تاریکیاں دور کر کے رحمت کا اجالا بھر دے۔ یا میرے مالک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو رد نہ کر۔ یا اللہ ہماری ناقص دعاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی مٹھاس سے بھر دے۔ یا میرے مالک جن دلوں میں تیری محبت کمزور پڑ گئی ہے ان دلوں کو اپنی محبت کی دولت عطا کر۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی بیکار محبتوں کو نکال کر اپنی پاک محبت بھر دے۔ یا میرے مالک ہماری زبانوں پر ہر وقت تیرا نام ہو، ہمارے دل تیرے ذکر سے سکون پائیں۔ یا اللہ جو دل تیرے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں ان دلوں کو اپنی یاد کی مٹھاس سے زندہ کر دے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں میں تیرے ذکر کی محفلیں سجیں، ہماری اولاد تیرے نام سے پیار کرے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں تیرے ذکر کی وہ لذت بھر دے جس سے ہمیں ساری دنیا کی لذتیں معمولی لگنے لگے۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کی بے چینیوں کو اپنے ذکر کے سکون سے بدل دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو تیرے نام سے روشن کر دے۔ یا میرے مالک ہماری زندگی کا ہر دن ہر لمحہ تیری یاد میں گزرے۔ یا اللہ ہمیں تیرے ذکر کا ایسا دیوانہ بنا دے کہ تیرے ذکر کے بنا ہماری روح بے چین ہو جائے۔ یا میرے مالک جو لوگ تیرے ذکر سے دور ہیں انہیں تیرے قریب کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تیرے ذکر سے غفلت سے بچا لے۔ یا میرے مالک ہماری سانسوں میں تیرے ذکر کی خوشبو بسا دے۔ یا اللہ ہماری آخری سانس تک ہماری زبانوں پر تیرا نام رہے۔ یا میرے مالک جو گمزدہ دل ہیں انہیں تیرے ذکر سے راحت اور سکون عطا کر۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہمارے دلوں کو زندگی اور روح کو تازگی عطا کر۔ یا میرے مالک ہماری ناقص دعاؤں کو اپنے خاص کرم کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کو اپنی رحمت کے نور سے روشن کر دے۔ یا میرے مالک جب ہماری روحیں ہمارے جسموں سے الگ ہوں تو اس مشکل گھڑی میں تو ہمارا مددگار بننا۔ یا اللہ ہماری قبروں کی تنگی کو اپنی رحمت سے وسیع کر دینا۔ یا میرے مالک قبر کی تاریکیوں کو اپنی رحمت کے اجالوں سے بھر دینا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا میرے مالک ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے راحت اور سکون کا سبب بنا دینا۔ یا میرے مالک قبر میں آنے والے سوال جواب کو ہمارے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ جس دن ہماری آنکھیں بند ہوں تیری رحمتوں کے ساتھ ہوں۔ یا میرے مالک قبر میں ہمارے اعمال کو تیری رحمت سے بہتر بنا کر پیش کرنا۔ یا اللہ ہماری قبروں میں نیکیوں کے چراغ جلا دینا۔ یا میرے مالک
ہماری قبروں میں تیری رحمت کے فرشتے بھیج دینا جو ہمیں دلاسا دیں اور ہمارے لیے تیری رحمت کی خوشخبری لے کر آئیں۔ یا اللہ، ہمیں قبر کے ڈر اور وحشت سے بچا لینا۔ یا میرے مالک، قبر کے اندر ہمارے لیے ایسی پاکیزہ ہوائیں چلا دینا جو ہمارے دلوں کو راحت اور چین دیں۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ ہماری قبر میں تیرے ذکر کی خوشبو رہے۔ یا میرے مالک، ہماری قبروں کو تیرے پیارے محبوب کے نور سے منور فرما دینا۔ یا اللہ، قبر میں ہونے والے عذاب سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ یا میرے مالک، قبر کی تنہائی میں تیرے سوا ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، تو ہماری قبر کی تنہائیوں کو اپنی رحمت کی محفلوں میں بدل دینا۔ یا اللہ، جو دعائیں ہم نے زندگی میں مانگی ہیں ان دعاؤں کا سایہ ہماری قبروں پر رکھنا۔ یا میرے مالک، ہمارے گھر والوں کو ہماری قبر پر آنے اور دعا کرنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو نیک اولاد کی دعاؤں سے روشن رکھنا۔ یا میرے مالک، ہماری قبروں میں اپنے رحمت کی بارش کرتے رہنا۔ یا اللہ، جب تک ہماری قبریں باقی رہیں تیری رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ یا میرے مالک، ہماری ناقص اور ادھوری دعاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے آباد کر دے۔ یا میرے مالک، جن گھروں سے سکون اٹھ چکا ہے وہاں پھر سے چین اور محبت لوٹا دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے عام ہو چکے ہیں ان گھروں میں امن اور سکون کی فضا قائم کر دے۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں انہیں اپنی مہربانی سے جوڑ دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں ماں باپ کی قدر نہیں رہی وہاں تیرے پیار اور احترام کی فضا پیدا کر دے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کو دشمنوں کی نظروں اور شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو تیرے ذکر، تیرے قرآن اور تیرے پیارے محبوب کی سنتوں سے روشن کر۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کی دیواروں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے پاکیزگی اور نور بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبتوں کی ایسی برکتیں پیدا کر دے کہ ہمارے گھر تیری رحمت کی نشانیاں بن جائیں۔ یا میرے مالک، جو گھر فقر اور تنگی سے گھرے ہوئے ہیں وہاں رزق کی فراوانی اور تیری رحمت کی دولت بھیج دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو بیماری اور مصیبت سے محفوظ کر۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کے دروازوں سے غم اور پریشانی کو واپس لوٹا دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کی عورتوں کو تیری رحمت کی چادر میں لپیٹ دے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں میں رہنے والی اولاد کو فرما بردار، نیک اور تہجد گزار بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو شیطان اور اس کی وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کی بارش ہمیشہ ہوتی رہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں بزرگوں کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کر۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کر۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کی بہوؤں اور بیٹیوں کو پاکیزہ، نیک اور گھر کی عزتوں کی حفاظت کرنے والی بنا۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کی بہنوں کو کبھی غم اور دکھ کی آنچ نہ لگنے دینا۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں رزقن کی برکت، صحت کی نعمت اور تیری عبادت کا نور ہمیشہ قائم رکھ۔ یا میرے مالک، ہماری ناقص اور کمزور دعاؤں کو اپنی مہربانی کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں نافع علم عطا فرما۔ یا میرے مالک، ہماری سمجھ کو روشنی دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کی توفیق دے۔ یا میرے مالک، ہمارے علم میں برکت ڈال۔ یا اللہ، ہماری عقل کو حق و باطل میں امتیاز عطا فرما۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ فہم بخش جو ہم تیرے بندوں کی رہنمائی کر سکیں۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو علم دین بیاں کرنے کے اہل بنا۔ یا میرے مالک، ہمارے سینے کو علم کے سمندر سے لبریز فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہر الجھن سے آزاد کر۔ یا میرے مالک، ہماری طلب علم کو قبولیت کی سند دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ حکمت عطا فرما جو دلوں کو شفا بخشے۔ یا میرے مالک، ہمیں عملی علم سکھا دے۔ یا اللہ، ہماری نیتوں کو علم کے راستے پر استوا رکھ۔ یا میرے مالک، ہمیں دنیاوی اور آخرتی کامیابی کے لیے علم کا خزانہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں علم کی بدولت تیرے کرب کا حقدار بنا۔ یا میرے مالک، ہمارے علم کو ہماری رضا کے لیے ذریعہ رحمت بنا۔ یا اللہ، ہمیں وہ علم عطا فرما کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس کر سکیں۔ یا میرے مالک، ہماری آنکھوں کو جھالت کی تاریکی سے بچا۔ یا اللہ،
ہمارے دلوں کو علم الہی کی روشنی سے منور فرما۔ یا میرے مالک ہماری فہم دین میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی فریب سے علم کی سچائی پہچاننے والا علم عطا کر۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو علمی گہرائی سے پاک رکھ۔ یا اللہ ہمیں نیکی و تقوی کے کاموں میں رہنمائی کرنے والا علم عطا فرما۔ یا میرے مالک ہمیں اخلاص و خلوص کا علم دے۔ یا اللہ ہماری یادداشت کو مضبوط فرما۔ یا میرے مالک ہمارے اعمال کو ہمارے علم کی پچ پناہی سے کشل بنا۔ یا اللہ ہمیں وہ علم دے کہ ہم اپنے علم سے دوسروں کو بھی نفع پہنچا سکیں۔ یا میرے مالک ہمیں علم میں قدردان اور عاجزی کرنے والا علم عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو اندیشہ جہالت سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں آزمائش کے وقت سچ سمجھنے والا علم دے۔ یا اللہ ہمیں علم کی بنیاد پر تکبر سے بچا۔ یا میرے مالک ہمارے اعمال کو ہمارے علم کے مطابق کامل کر۔ یا اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں قبول شدہ عالمین میں شمار ہوں۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو علم کے شجر طیب سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے علم کو ہماری راہ ہدایت میں چراغ راہ فرما۔ یا میرے مالک ہمیں علمی جامعت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم کو ہماری تقوی کا ذریعہ بنائے۔ یا میرے مالک ہمیں وہ علم عطا فرما کہ ہم موت کے وقت بھٹکے سے بچ جائیں۔ یا اللہ ہمیں وہ علمی قوت دے کہ ہم فتنے و آزمائش میں ثابت قدم رہیں۔ یا میرے مالک ہمارے علم کو ہماری جزا کا سبب بنا۔ یا اللہ ہماری علمی کوششوں کو ہماری آخرت کی کامیابی میں معاون فرما۔ یا میرے مالک ہمیں سچی توبہ اور علمی اصلاح عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم کو ہمارے دلوں کی تسکین کا ذریعہ بنا۔ یا میرے مالک ہمیں علم کے ذریعے تیرے ذکر سے قریب کر۔ یا اللہ ہمارے علم کو ہماری امت کے لیے رحمت کا وسیلہ فرما۔ یا میرے مالک ہمارے علم کو ہماری بندگی کا پھل بنا۔ یا اللہ ہمیں وہ نافع علم عطا فرما کہ ہم سنت مصطفیٰ کے مطابق عمل کر سکیں۔ یا میرے مالک ہمارے طالب علم بھائیوں اور بہنوں کو بھی یہ علمی فیض پہنچائے۔ یا اللہ ہماری نیتوں اور علمی ارادوں کو خالص کر۔ یا میرے مالک ہمیں وہ علم عطا کر کہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو اور ہماری دنیا بھی تبناک۔ یا اللہ ہماری نادانیاں اپنی مفرت سے مٹا۔ یا میرے مالک ہماری علمی کمیوں کو اپنی رحمت کے سائے میں پورا فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہماری نظروں کو بری نظروں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو نظر بد کی ہر بری آشنکا سے سرکشت فرما۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی جگائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں قید نفس سے آزاد کر۔ یا میرے مالک ہمارے ارادوں کو نیک بنائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں اور سازشوں سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے گھر پریوار کو بری باتوں اور شرارتوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں مطلوب راستوں پر چلنے کی طاقت عطا فرما۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو برے خیالوں سے پاک رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر نظر بد سے اپنی رحمت کی رکشا میں رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے رشتوں میں پیار اور بھروسے کا نور برقرار رکھ۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو ہر اس چیز سے بچا جو اسے ڈگمگا دے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کو ہر طرح کی دشت طاقتوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں سچی توبہ کی لو جلائے رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں ہر برے احساس سے بچا کر ہماری روحوں کو پاک بنائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں نفس کی فطرت سے لڑنے کی ہمت عطا فرما۔ یا میرے مالک ہمارے قدموں کو سیدھے راستے پر تھام کر رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر برائی سے دور رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں میں امن اور سلامتی قائم رکھ۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بری سنگت سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے بزرگوں کو ہر طرح کی تکلیف سے بچا۔ یا اللہ ہمیں بھوشیہ کی انہونی مصیبتوں سے بچا کر اپنی رحمت کا سایہ بنائے رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو ہر بری یاد سے پاک رکھ۔ یا اللہ ہمیں کسی بھی نظرانی سے مرہم عطا فرما۔ یا میرے مالک ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ ہمیں اصول ایمان پر قائم رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں ہر شیطانی ہوا کی چوکھٹ سے بچا۔ یا اللہ
ہمارے عبادتوں میں خلل نہ آنے دے۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو ہر فریب دنیا سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں مد بینائی عطا فرما کہ ہم بری راہوں سے بچ سکیں۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کے دروازوں پر نظر بد کے کالے سائے نہ اترنے دے۔ یا اللہ ہمیں ہر شکل و صورت میں اپنی رحمت دکھانے والا بنا۔ یا میرے مالک ہمیں ہر برے خوابوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں خودداری اور ہمت بھر۔ یا میرے مالک ہمیں برائی کو نظر انداز کر نیکی چننے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں خوشبو ایمان سے مہکائے رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں میں ہر طرح کی برائی کو نرست کر۔ یا اللہ ہمارے ہردیوں کو ہر فضول کے خیال سے بچا۔ یا میرے مالک ہمیں ہر دشمن کی چالاکی سے سمجھدار رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر نظر بد کی ٹکراہٹ سے بچا کر اپنی رحمت کی دوا دے۔ یا میرے مالک ہمارے کاموں میں ہر طرح کی سچائی برقرار رکھ۔ یا اللہ ہمیں برے ارادوں اور بری یوجناؤں سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کو غموں کے بادلوں سے بچا کر اپنی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں اصول صبر پر قائم رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں ہر دھمکی اور ڈر سے آزاد کر۔ یا اللہ ہمیں بری سنگت میں جانے سے روک۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو ہر طرح کی برائی کی خوراک سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں اندھیروں میں اپنے نور کا سہارا دے۔ یا میرے مالک ہماری نفسانی چادروں سے ہمیں نکالے اور اپنی رحمت کا چمن کھلائے رکھ۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں امن اولاد، امن شوہر، امن جنہن قائم رکھ۔ یا میرے مالک ہمیں ہر جہالت اور اگیان سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر طرح کی بری یاد سے بچا کر اپنی یاد کی مٹھاس بھر دے۔ یا میرے مالک ہمارے ایمان کو پختہ رکھ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کی حفاظت کر اور انہیں اپنے کروڑھم و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت فردوس میں داخل فرما۔ یا میرے مالک ہمارے ناموں کو کتاب حیات کرم میں مقرر فرما۔ یا اللہ ہمیں آگ جہنم کے دہکتے انگاروں سے محفوظ رکھ۔ یا میرے مالک ہمارے اعمال کو تیری رضا الہی کی روشنی سے روشن کر۔ یا اللہ ہمیں رحمت الہی کے سائے میں بسر عطا کر۔ یا میرے مالک ہمارے قلبوں کو سچی توبہ کی لو سے روشن رکھ۔ یا اللہ ہمارے ارادوں کو نیکیوں کے راستے پر قائم فرما۔ یا میرے مالک ہمیں فتنوں کے اندھیروں سے نکال کر نور آخرت کے اجالوں میں لے جا۔ یا اللہ ہماری ناقص دعاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے مقبول فرما۔ یا میرے مالک ہمارے سانسوں کو تیرے ذکر کی مٹھاس سے مہکائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جو تیرے در پر چراغ حسن حلال جلائے رکھیں۔ یا میرے مالک ہمارے حوصلوں کو تحریک آخرت کی چاہت سے بہکائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک تیری راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق دے۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں کو آستھا قیامت کے ڈر سے نرم کر۔ یا اللہ ہماری ہر سانس کو تیرے پیار کا پیغام دے۔ یا میرے مالک ہمیں آگ عذاب کی آغوش سے نکال کر کوکھ ناز کا ٹھکانہ عطا کر۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو قرب کرم کے میووں سے بھر دے۔ یا میرے مالک ہمیں خلود برداشت کی روحانی اڑان عطا کر۔ یا اللہ ہمارے ذہنوں کو تیری توحید کی تعلیم سے سستا کر۔ یا میرے مالک ہمیں وہ درجہ عطا کر کہ کوئی نامدن آتا نہ رہے۔ یا اللہ ہماری آرزوؤں کو جنت خلود کے خوابوں سے رنگ دے۔ یا میرے مالک ہماری زندگیاں تیرے امتحانوں میں فتح حقیقات بنائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں ماضی کی گناہ گاری سے توبہ کرنے کا سبب بنا۔ یا میرے مالک ہمیں تیرے قریب کر دے جب ہماری روحیں پکھ لیے جائیں۔ یا اللہ ہمیں آگ جہنم کی دہک سے بچا کر در فضل میں خلوص عطا کر۔ یا میرے مالک ہماری آخری دعا کو تیرے در پر قبولیت کی تحریر میں درج کر۔ یا اللہ ہماری زندگی کو تیری رحمت کی داستاؤں میں بدل دے۔ یا میرے مالک ہمارے اعمال کو تیرے رسول کی سنتوں کی روشنی میں مقرر کر۔ یا اللہ ہمارے سانسوں کو تیرے ارشاد کے پرچم کے تلے بسر عطا کر۔ یا میرے مالک ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں قبول فرما۔